Dear audience, Assalamu alaikum. I welcome you all to the lecture 10 of our module Global Marketing. We were discussing chapter Global Markets or Global Buyer Behavior since our last lecture. We discussed or covered part A of this chapter in our lecture number 9. Today we will cover part B of this lecture. Part B is consisted of rest of the concepts like government buying behavior and government buying process and the implications related to bribery and other gifts in international market. Before we move on to elaborate discussion of today's topic, let's briefly discuss what we covered in our last lecture. We started our lecture number 9 with the discussion of understanding buyers, and we said that all buyers go through much of the same process in selecting a product or service, but even though process may be similar in various ways, there are some differences. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ڈفرینٹ ہوتی ہیں فرام ون کلچر ٹو ادر کلچر. اور یہ ڈفرینٹ کیوں ہوتی ہیں؟ یہ ہوتی ہیں ڈیو ٹو کلچرل فیکٹرس, سوشل فیکٹرس اینڈ ادر پرسنل فیکٹرس. انٹرنیشنل بائرس مختلف ہو سکتے ہیں ان ٹرمز آف ہو ایکچولی میکس دا ڈیسیژن ٹو بائی. کون فیصلہ کرتا ہے کہ کیا بائی کرنا ہے؟ کیا گھر کی خاتون فیصلہ کرتی ہے یا گھر کا مرد فیصلہ کرتا ہے یا بچوں کا ڈیسیژن ہوتا ہے یا فیملی ایز اے ہول فیصلہ کرتی ہے یا بڑے بزرگوں کی بات مانی جاتی ہے کہ کیا بائی کرنا ہے؟ واٹ دے بائی، یہ بھی ایک امپورٹنٹ تھنگ ہے جو کہ ویری کرتا ہے فرام کلچر ٹو کلچر. کیا بائی کرنا ہے؟ فار ایگزامپل یو ایس اے میں اگر آپ دیکھیں تو بڑی گاڑیاں، پاورفل گاڑیاں بائی کی جاتی ہیں، وہ لائی کرتے ہیں. یورپ میں تھوڑا سا ٹرینڈ ڈفرینٹ ہے، پاکستان میں ٹرینڈ اور ڈفرینٹ ہے. وائی دے بائی، یہ بھی ایک امپورٹنٹ تھنگ ہے کہ اگر کوئی چیز وہ بائی کرتے ہیں تو کیوں بائی کرتے ہیں، اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں، کیا ریزن ہے؟ کیا وہ اپنی بیسک نیڈ کو فلفل کرنے کے لیے بائی کرتے ہیں یا کسی کو پرٹیکولر میسج سینڈ کرنے کے لیے بائی کرتے ہیں کہ ہم اس پروڈکٹ کو افورڈ کر سکتے ہیں؟ ہاؤ دے بائی اٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. یو ایس اور یورپین کنٹریز میں آج کل آن لائن پرچیز کا ایک دور چل رہا ہے، وہ آن لائن بائی کر لیتے ہیں تھنگس. بٹ پاکستان میں ابھی بھی آپ ٹریڈیشنل برک اینڈ مورٹر سٹورز پہ جا کے بائی کرتے ہیں چیزیں. وین دے بائی اینڈ ویئر دے بائی is also very important thing to understand. To assume that buyers in different countries engage in exactly the same buying process and apply same criteria while deciding about what they buy is disastrous. یہ اگر آپ سوچ کے فیصلہ کریں گے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تمام کنزیومرز جو بائی کرتے ہیں وہ سیم ہی ہوتا ہے اور سیم ان کا ڈیسیژن کرائٹیریا ہوتا ہے اباؤٹ بائنگ تھنگس، یہ آپ کی کمپنی کے لیے بہت بڑا ایک ڈیزاسٹرس تھنگ ہوگی ٹو ڈو. پیپل ویری فرام ون کنٹری ٹو کنٹری اباؤٹ وٹ دے بائی، ہاؤ دے بائی، وین دے بائی، وائی دے بائی، فرام ویئر دے بائی ایٹسٹرا. پروکٹر اینڈ گیمبل نے یہ مسٹیک کی تھی جب پی اینڈ جی نے اپنے ڈائپرز لانچ کیے تھے. یہ لاسٹ لیکچر میں بھی ہم نے ایگزامپل ڈسکس کی تھی. ان کی مسٹیک کیا تھی؟ انہوں نے موٹے ڈائپرز لانچ کیے،
تھک ڈائپرز لانچ کیے آل اوور دا ورلڈ، لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ جاپان کے کسٹمرز جس گھر میں رہتے ہیں وہ گھر چھوٹے ہوتے ہیں، ان کا رقبہ، ان کا ایریا چھوٹا ہوتا ہے. جب چھوٹا گھر ہے تو وہاں پہ سٹور کرنے کے لیے اسپیس بھی بہت زیادہ نہیں ہوتی. اب اسپیس زیادہ نہیں ہے تو تھک ڈائپرز کا اگر آپ دیکھیں بڑا وہ جو پیک ہے فیملی پیک، وہ بڑے سائز کا ہوتا تھا جس میں ڈائپرز کی کوانٹٹی کم ہوتی تھی کیونکہ وہ تھک ہوتے تھے، موٹے ہوتے تھے. دین پروکٹر اینڈ گیمبل کو لاسز ہوئے جاپان میں، انہیں ریسرچ کی، انہیں پتہ چلا کہ یہاں پہ پرابلم کیا ہے. they launched thin diapers for that specific market, that is Japan. So in every marketing situation it is important کہ آپ understand کریں potential buyers and process they use to select one product over another. Most elements of marketing program جو کہ product ہے، price ہے، place ہے and promotion ہے، یہ influence کرتے ہیں اور ہوتے ہیں the way buyer choose one product our competitor's product. In case of each type of buyer، جو کنزیومر ہے، بزنس ہے یا گورنمنٹ ہے، مارکیٹرز کو بہت ضروری ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ کریں کہ ہاؤ دے میک پرچیز ڈیسیژنز، کیسے یہ گورنمنٹس بائی کرتی ہیں پروڈکٹ، کیسے کنزیومر بائی کرتا ہے، کیسے بزنسز بائی کرتے ہیں. اس لیے انڈرسٹینڈنگ بائرز ویری امپورٹنٹ تھنگ تھی جو کہ ہم نے ڈسکس کی اپنے لاسٹ لیکچر میں. دین ہم نے کنزیومر مارکیٹس کو ڈسکس کیا کہ کنزیومر کسی بھی کلچر میں ہوں ان کی نیڈز سملر ہوتی ہیں. آپ پاکستان میں کھانا کھاتے ہیں، یو کے میں بھی لوگ کھانا کھاتے ہیں. آپ پاکستان میں پانی پیتے ہیں، یو کے میں بھی لوگ پانی پیتے ہیں. پاکستان میں ٹریول کرنے کے لیے آپ کو گاڑی ریکوائرڈ ہوتی ہے، یو کے میں بھی گاڑی ریکوائرڈ ہوتی ہے. پاکستان میں آپ کو دوست ریکوائرڈ ہیں اچھا ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے، یو کے میں بھی آپ کو کمپنی ریکوائرڈ ہوتی ہے. پاکستان میں آپ کو انٹرٹینمنٹ ریکوائرڈ ہے، یو کے میں بھی انٹرٹینمنٹ ریکوائرڈ ہے. پاکستان میں آپ کو سیفٹی سیکیورٹی ریکوائرڈ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گاڑی اچھی سیف ہو، سیکیور ہو، یو کے میں بھی یہ ساری چیزیں ریکوائرڈ ہے. اب نیڈز آپ کی سیم ہیں، کسی بھی کنٹری میں آپ چلے جائیں نیڈز میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. کیا چیز تبدیل ہوتی ہے وہ ہے کیسے آپ نیڈ کو سیٹسفائی کرتے ہیں، کیا ٹول آپ یوز کرتے ہیں اس نیڈ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. فار ایگزامپل انٹرٹینمنٹ پاکستان میں کنزیومر کی بھی نیڈ ہے اور امریکہ میں بھی کنزیومر کی نیڈ ہے، یو کے میں بھی کنزیومر کی نیڈ ہے. آپ ویکینڈ میں انٹرٹینمنٹ کیسے حاصل کرتے ہیں پاکستان میں؟ آپ پارک میں چلے جاتے ہیں، آپ کسی آؤٹنگ کے لیے کسی ہائکنگ پہ نکل گئے، یا آپ زو میں چلے گئے، یا آپ شاپنگ کر لی، یا آپ گیمز کھیل لی. بٹ ویکینڈ پہ جو یو کے یو ایس ایل کے لوگوں کی انٹرٹینمنٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. وہ فرائیڈے نائٹ کو، سیٹرڈے نائٹ کو کلبز میں جاتے ہیں، ڈانس کلبز میں جاتے ہیں، وہاں پہ دے ڈرنک بیئر، الکوہل وغیرہ ڈرنک کرتے ہیں اور پوری رات ان کی سوشلائزنگ میں، ڈانس کرنے میں اور پینے میں اسپینڈ ہو جاتی ہے. دس از دا وے دے اسپینڈ دیئر ٹائم. بٹ نیڈ سیم ہے، need is same, that is entertainment, but the way you satisfy that need یہ culture to culture vary کرتی ہے. ایک بڑی سرپرائزنگ تھنگ ہے کہ لوگوں کی نیڈز کنورج ہو رہی ہیں، سیم ہوتی جا رہی ہیں، ایک سی ہوتی جا رہی ہیں آل اوور دا ورلڈ. آج آپ دیکھیں، آپ یہاں پہ موویز کو ایز انٹرٹینمنٹ ٹول یوز کرتے ہیں، یو کے یو ایس اے بھی موویز انٹرٹینمنٹ کے طور پہ لی جاتی ہیں. سو تھنگز آر کنورجنگ. اب all people must eat, all people must look for the shelter, all people must look for things. So needs are very same in all those countries. So basic needs and desire for an improved standards of living are universally throughout the world, but unfortunately not everyone is able to achieve those kind of objectives. The economical, political, legal, social and cultural factors are the things which affect the ability of consumer to fulfill their needs and methods they do use to fulfill their needs. اس میں ہم نے تین things کی بات کی تھی کہ these are the things which should be taken under consideration while understanding consumer. اس میں نمبر 1 تھی ability to buy, نمبر 2 تھی consumer needs and نمبر 3 تھی consumer behavior. ability to buy میں ہم نے بات کی تھی کہ people's
دا پرچیز پر کرتے ہیں پروڈکٹ بیسڈ آن دیئر ابلٹی ٹو بائی. آپ ہمیشہ وہ پروڈکٹ بائی کریں گے جس کی بائی کرنے کی آپ میں طاقت ہوگی, جس میں بائی کرنے کے آپ میں اتنی ابلٹی ہوگی, آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے. سو ابلٹی ٹو بائی از افیکٹڈ بائی سم تھنگ وچ از کالڈ ویلتھ, جو کہ آپ کے کنٹری کے پاس ہے. سو کنٹری کو امیر ہونا چاہیے, کنٹری کے پاس پیسہ ہونا چاہیے, سو دیٹ آپ کنٹری کی عوام خوشحال ہو اور وہ بائی کر سکے پروڈکٹ. سو بہت ساری چیزیں جو کسی پرسن کی ابلٹی ٹو بائی کو میئر کرتی ہیں, جس میں ایک چیز ہے گراس نیشنل انکم, GNI is one thing. GNI کیا ہے؟ It reflects the generation of wealth in country which is an indicator of market size. جتنا جنریشن آف ویلتھ کسی کنٹری میں ہوگا اتنی ہی ابلٹی ٹو بائی اس کنٹری کی زیادہ ہوگی. Another thing is per capita income, کہ ایک پرسن کتنا ارن کرتا ہے, اپنے ایوریج کیا اس کی انکم ہے ان پرٹیکولر پیریڈ آف ٹائم, اور جتنی زیادہ انکم ہوگی اتنی زیادہ اس کی ابلٹی ٹو بائی زیادہ ہوگی. اب بہت سارے کمپنیز ہیں وہ اپنی فرینچائزز یا اپنے آفسز یا اپنا بزنس کسی بھی کنٹری میں ابلٹی ٹو بائی اس کسٹمر کی دیکھ کے اوپن کرتی ہیں. فار ایگزامپل اسٹار بکس, جو کہ بہت فیمس انٹرنیشنل کافی کی چین ہے, وہ کسی کنٹری میں اپنا اوپن کرنے سے پہلے آؤٹ لیٹ وہ دیکھتی ہے کہ اس کنٹری کے لوگ ہماری پروڈکٹ افورڈ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. سو ابلٹی ٹو بائی از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کرائٹیریا جو کہ کنسیڈر کرتی ہیں اسٹار بکس وائل اوپننگ دیئر فرینچائزز ان اینی ادر کنٹری. اس میں ایک اور IMF نے ایک سجیسٹ کیا کہ انسٹیڈ آف کنسیڈرنگ پر کیپیٹا انکم آپ کو کنسیڈر کرنا چاہیے پرچیزنگ پاور پیرٹی. اس پہ ہم نے بہت ایلیبریٹلی ڈسکس کیا تھا اپنے لاسٹ لیکچر میں. دین ڈسٹریبیوشن آف دا ویلتھ کو ہم نے ڈسکس کیا کہ جن کنٹریز میں ڈسٹریبیوشن آف دا ویلتھ از ان ایون, وہاں پہ لوگ پور ہوتے ہیں, ان میں ابلٹی ٹو بائی پروڈکٹس نہیں ہوتی. اس میں ہم نے بات کی تھی کہ کچھ کنٹریز ایسے ہیں جہاں پہ ٹاپ فیملیز 10% آف دا فیملیز ہیو مور دین 50% آف دا ویلتھ آف دا نیشن, جس کی وجہ سے باقی عوام غریب رہ جاتی ہے. اور یہ ٹاپ فیملیز جو ہیں یہ خود تو پرچیزنگ کر لیتے ہیں, خود پروڈکٹس بائی کر لیتے ہیں, عوام کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ پروڈکٹس بائی کر سکے, ان کے پاس اتنی پرچیزنگ پاور نہیں ہوتی. سو ڈسٹریبیوشن آف دا انکم جتنی ایون ہوگی اتنا پرچیزنگ پاور لوگوں کی زیادہ ہوگی. اس کا ایک طریقہ یہ تھا کہ ٹیکسز لگانے چاہیے گورنمنٹ کو ویلدی پیپل پہ زیادہ ٹیکس اور غریب لوگوں پہ کم ٹیکس لگانا چاہیے. ویلدی پیپل سے جو ٹیکس جنریٹ ہوگا دیٹ وڈ بی اسپینٹ آن ویلفیئر پروجیکٹس, جو کہ پوری نیشن کو پازیٹیولی امپیکٹ کریں گے. کنزیومر نیڈس کی ہم نے بات کی تھی. کنزیومر نیڈس کی بات کرتے ہوئے ہم نے کہا تھا کہ مسلو ہائرارکی آف نیڈ پریزنٹ کی تھی ابراہم مسلو نے آج سے کافی ڈیکیڈز پہلے. USA کا کلینکل سائیکالوجسٹ تھا, تھنکر تھا, ایک بہت بڑا سائنٹسٹ تھا. اس نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ کنزیومر کی نیڈز ہائرارکل آرڈر میں وہ ہوتی ہیں. آپ کو سب سے پہلے نیڈ جو ہوتی ہے آپ کی فزیولوجیکل نیڈ ہوتی ہے یا آپ کی بایوجینک نیڈ ہوتی ہے. فزیولوجیکل نیڈز کی ہم نے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ بیسک نیڈز ہیں, ان کی سیٹسفیکشن بہت ضروری ہے. ان بیسک نیڈز میں کیا کچھ انکلوڈیڈ ہے؟ ہم نے بات کی تھی کہ فوڈ, شیلٹر, واٹر, سیکس, یہ ساری چیزیں آپ کی فزیولوجیکل نیڈز ہوتی ہیں. جب آپ کی یہ نیڈ سیٹسفائی ہوتی ہے دین آپ کی اپر لیول کی نیڈ ارائز کرتی ہے, وہ ٹینشن کریٹ کرتی ہے. اس کے سیکنڈ لیول کی نیڈ آفٹر فزیولوجیکل نیڈ, اس کو ہم سیفٹی یا سیکورٹی نیڈ کہتے ہیں. آپ پھر چاہتے ہیں کہ آپ کا انوائرمنٹ آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں, انوائرمنٹ کو کنٹرول کر سکیں, آپ کے لیے سروائیول ایزی ہو, سیف ہو, سیکیور ہو. آپ وہ گاڑیاں بائی کرتے ہیں جو کہ سیف ہوتی ہیں, سیکیور ہوتی ہیں. آپ نالج لیتے ہیں جس سے آپ کا فیوچر سیکیور ہوتا ہے. جب آپ کی سیفٹی سیکیورٹی نیڈ بھی فلفل ہوتی ہے تو تھرڈ لیول کی نیڈ ارائز کرتی ہے جس کو ہم نے کہا تھا سوشل نیڈ. اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دوست ہوں, فرینڈز ہوں, چاہنے والے ہوں, پیار کرنے والے ہوں. آپ وہ پروڈکٹس بائی کرتے ہیں اس نیڈ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے جو کہ آپ کے دوستوں کو, لوگوں کو اٹریکٹ کرے آپ کی طرف. آپ ماؤتھ واش بائی کرتے ہیں, آپ ڈیوڈرنٹ بائی کرتے ہیں, آپ پرفیومز بائی کرتے ہیں, آپ ایسی چیزیں بائی کرتے ہیں جس سے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں, آپ کو لائک کریں. تھرڈ لیول کی نیڈ جب آپ کی سیٹسفائی ہوتی ہے تو فورتھ لیول کی نیڈ آپ کی ارائز کرتی ہے جسے ہم نے کہا تھا اسٹیم نیڈ یا ایگو نیڈ. اسٹیم نیڈ
اور ایگو نیڈ یہ ریلیٹڈ ہے آپ کی سیلف اسٹیم سے, آپ کے سیلف امیج سے. اب آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں, لوگ رشک کی نگاہ سے آپ کو دیکھیں, لوگوں میں آپ کا امیج بہت اچھا ہو, لوگ سمجھیں کہ آپ بہت ویل سوفسٹیکیٹڈ اپر کلاس کے پرسن ہیں, آپ کا لائف سٹائل بہت اچھا ہے. آپ وہ پروڈکٹس بائی کرتے ہیں جس سے آپ کی پرسیپشن امپروو ہوتی ہے, اچھا امپریشن پڑتا ہے. آپ ایکسپینسو گھڑیاں بائی کرتے ہیں, آپ ایکسپینسو بیگ بائی کرتے ہیں, آپ ایکسپینسو کپڑے بائی کرتے ہیں, ایکسپینسو جوتے بائی کرتے ہیں, ایکسپینسو کارز بائی کرتے ہیں. ہر چیز جو ہوتی ہے وہ ایکسپینسو ہوتی ہے آپ کی. جب آپ کی فورتھ لیول کی نیڈ سیٹسفائی ہوتی ہے تو آپ کی لاسٹ لیول کی نیڈ ارائز ہوتی ہے, جسے ہم نے کہا تھا سیلف ایکچولائزیشن نیڈ. سیلف ایکچولائزیشن نیڈ از ریلیٹڈ ٹو اچیونگ ونز اون پوٹینشیل. آپ وہ بن جاتے ہیں جو آپ بننا چاہتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میں عالم بن جاؤں, دنیا کا سب سے بڑا دینی اسکالر بن جاؤں. اگر وہ بن جاتے ہیں دینی اسکالر تو یہ سیلف ایکچولائزیشن ان کی اچیو ہو جاتی ہے. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ میں دنیا کا سب سے اچھا کرکٹر بن جاؤں, اگر وہ کرکٹر بن جاتے ہیں تو ان کی سیلف ایکچولائزیشن کی نیڈ پوری ہو جاتی ہے. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ میں دنیا کا سب سے اچھا ڈانسر بن جاؤں, تو اس کی سیلف ایکچولائزیشن نیڈ ڈانسنگ کا جب وہ کمپٹیشن جیت جائے گا تو ہو جاتی ہے. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اسپیس میں چلے جائیں, سیر کرائیں, تو وہ ان کی جو اسپیس میں جا کے گھوم پھر آنا, دیٹ از دیئر سیلف ایکچولائزیشن نیڈ. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ سے رابطہ ہو جائے, اللہ کے قریب ہو جائیں ہم, تو یہ ہماری جو زندگی کا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا. وہ سیلف ایکچولائزیشن نیڈ ان کی اللہ کے قریب ہونا ہے. سو آپ کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ اچیو ہونا از یور سیلف ایکچولائزیشن. ابراہم ماسلو کی نیڈ پہ بہت سارا کرٹیسزم بھی ہوا کہ یہ امریکن کلچر سے ریلیٹڈ ہے, یہ باقی کلچر کو ایکسپلین کرتے ہوئے فیل ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل انڈین کلچر وہ سیلف ایکچولائزیشن کو زیادہ پروموٹ کرتا ہے, اس پہ زیادہ فوکس کرتا ہے دین مٹیریلزم. آپ سیلف ایکچولائزیشن اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں اگر آپ کی بیسک نیڈز ابھی فلفل نہیں ہوئی. ابراہم ماسلو کہتا ہے کہ سیلف ایکچولائزیشن کو اچیو کرنے کے لیے بیسک نیڈز کا فلفل ہونا ضروری ہے. نیچے والی 4 لیولز کی نیڈز فلفل ہوں گی تو اوپر والی فل ہوگی. لیکن ابراہم ماسلو کی یہ بات بہت سارے کلچر میں غلط ثابت ہوتی ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں لیکن ان کی جابز نہیں ہوتی اور ان کے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہوتا, لیکن وہ اللہ کے ساتھ اپنی دوستی قائم کیے ہوتے ہیں. دین ہم نے بات کی تھی کنزیومر بیہیویئر کی, اور ہم نے کہا کنزیومر بیہیویئر فرام کنٹری ٹو کنٹری بہت زیادہ ویری کرتا ہے. اس پہ کس چیز کا افیکٹ ہے؟ کلچر کا افیکٹ ہے, اس پہ آپ کے ریلیجن کا افیکٹ ہے, آپ کی ایجوکیشن, آپ کی لینگویج, سیورل تھنگز, آپ کے سوشل اسٹرکچر, آپ کی پولیٹیکل اور لیگل جو انوائرمنٹ آف دا کنٹری, یہ ساری افیکٹ کرتی ہیں اس کلچر کے بیہیویئر, اس کلچر میں رہنے والے لوگوں کے بیہیویئر کو. ہم اس کی ڈسکشن کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ نارمز وہ رولز ہوتے ہیں جو آپ کی کنٹری کے لوگ فالو کرتے ہیں, وہ کسی کنٹری کے لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں, اور اگر کوئی برا ایکٹ ہو اس کو برا سمجھتے ہیں. سو یہ نارمز ہوتی ہیں کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. انشورنس اگر آپ سیل کرنا چاہیں مسلم کنٹریز میں تو بہت ڈیفیکلٹ ہوگا فار یو ٹو سیل انشورنس, کیونکہ کنسیڈر کرتے ہیں برا انشورنس کو مسلم کنٹریز. اور برازیل میں اگر آپ سیل کرنا چاہیں بچوں کے ریڈی میڈ پروڈکٹس کھانے پینے کی تو مشکل ہوگا, کیونکہ مائیں سمجھتی ہیں کہ ان جیسا پرفیکٹ کوئی نہیں اپنے بچوں کے لیے. سو آپ کو یہ ساری ڈفرینسز دیکھنے ہیں. اب اس میں ایک اور بھی چیز دیکھنے والی ہے کہ کون ڈیسیژن لیتا ہے اباؤٹ بائنگ دا پروڈکٹ ان ڈفرینٹ کلچرز. وینزویلا میں ہسبینڈ زیادہ ڈومینیٹ کرتا ہے ان میکنگ دا ڈیسیژن, بٹ یو ایس میں husband and wife jointly make the decision about what they have to buy and when and how they have to buy. Colors کا meaning بھی culture to culture بہت vary کرتا ہے. like color red in Chinese میں انرجی کا سمبل ہوتا ہے, سوفسٹیکیشن کا سمبل ہوتا ہے اور لو کا سمبل ہوتا ہے. بٹ اینڈ وائٹ کلر ان انڈیا میں غم کا سمبل ہے, بٹ وائٹ کلر ان ایسٹ ویسٹ میں خوشی کا سمبل ہے, اور یہ شادی پہ برائڈ پہنتی ہیں. سملرلی پرپل کلر ان جاپان کو ساؤتھ کوریا اینڈ چائنا لگژری کا سمبل ہے, بٹ پرپل کلر ان یو ایس چیپنس کا سمبل ہے. سو اگر آپ نے لگژری گڈس بیچنی ہے یو ایس اے میں تو پرپل کلر کی پیکجنگ نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ نے لگژری گڈ سیل کرنی ہے چائنا, جاپان, ساؤتھ کوریا میں تو یو کین یوز دیز پرپل کلر. بلو یونیورسل کلر ہے جو کہ تمام کنٹریز میں لائک کیا جاتا ہے, اس کا سب اس کو لائک کرتے ہیں.
سملرلی سوشل کلاس ایک ایسی چیز ہے جو افیکٹ کرتی ہے کہ کنزیومر بیہیویئر کو. اگر آپ اچھی سوشل کلاس سے بلونگ کرتے ہیں تو آپ کی پرچیزنگ اپ کلاس ہوگی, ایکسپینسو ہوگی اور زیادہ اسٹیم نیڈس کو فلفل کرنے والی پروڈکٹس ہوگی. لیکن ایک چیز نوٹ کرنے میں آئی ہے, ریسرچر نے فائنڈ کیا ہے کہ سوشل کلاس کسی بھی کنٹری کی ہو, وہ اگر دوسرے کنٹری کی سوشل کلاس سے میچ کریں, سیم سوشل کلاس سے, دونوں کی پرچیز جو پرچیزنگ ہے, جو گڈ سلیکشن ہے, وہ ویری سملر ہوگی. سو انہوں نے کہا کہ گلوبل سیگمنٹیشن اگر آپ کرنے چاہ رہے ہیں تو اٹ از بیٹر کہ آپ سیگمنٹ کریں بیسڈ آن سوشل کلاس اینڈ لائف اسٹائل. دین ہم نے بزنس مارکیٹ کو ڈسکس کرنا اسٹارٹ کیا. ہم نے بزنس مارکیٹ کو ڈسکس کرتے ہوئے کہا کہ دو کہ بزنس مارکیٹ کا سب سے پہلا کرائٹیریا از دیئر کاسٹ اینڈ پروڈکٹ پرفارمنس, بٹ کلچرل ویریبلز آلسو افیکٹ بزنس مارکیٹ لائک دے آر افیکٹنگ کنزیومر بائرس. اب کلچر میں ہم نے بات کی کہ اگر آپ نے بزنس ڈیلنگ کرنی ہے چائنیز کے ساتھ, یا آپ نے بزنس ڈیلنگ کرنی ہے کورین جاپنیز کے ساتھ, تو اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ آپ اسٹارٹ کریں ود اے لٹل گفٹ. اچھی بات ہوتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ یو وانٹ ٹو بی فرینڈ ود دیم. بٹ ان لیٹن امریکہ, عرب, یونائٹڈ اسٹیٹس, گیونگ گفٹ از کنسیڈرڈ برائبری اور اس کو نیگیٹو سمجھا جاتا ہے. سمپلی بزنس بائرز کی ہم نے بات کی تھی. بزنس بائرز کوئی پروڈکٹ کیوں بائی کرتے ہیں, سب سے پہلی چیز ہم نے ڈسکس کی تھی. سب سے پہلا بائنگ کرائٹیریا از بیسڈ آن دیئر کاسٹ اینڈ پروڈکٹ پرفارمنس. دین ہم نے کہا کہ سپلائر کا سائز کتنا بڑا ہے, یہ ایک امپورٹنٹ تھنگ ہے. بڑے سپلائر کو بزنس بائرز لائک کرتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بڑے سپلائر سے پروڈکٹ بائی کی جائے, اور چھوٹے سپلائر کو وہ اتنا نہیں لائک کرتے. دین ہم نے بات کی تھی کہ پرائس از ون آف دا اندر امپورٹنٹ کنسیڈریشن, کہ پرائس اگر لو ہے تو کسٹمر, اس بزنس کسٹمر سپلائر سے بائی کرے گا. پرفارمنس آف دا پروڈکٹ از ویری امپورٹنٹ کرائٹیریا. دین ہم نے بات کی تھی پرفارمنس آف دا پروڈکٹ اینڈ ٹیکنالوجی اورینٹیشن یا لیبر اورینٹیشن کے اوپر بھی بزنس بائر بہت فوکس کرتے ہیں. کچھ کنٹریز ہیں جہاں پہ بزنس بائر سمجھتے ہیں کہ لیس ٹیکنالوجی اورینٹیڈ, مور لیبر اورینٹیڈ پروڈکٹس ہونی چاہیے, مور لیبر اورینٹیڈ مشینز ہونی چاہیے. لائک وہاں جہاں پہ چیپ لیبر ہے, چائنا جیسے کنٹریز میں, وہ لیبر انٹینسو پروڈکٹس کو, مشینریز کو بائی کرنا پسند کرتے ہیں. ان کی کوشش ہوتی ہے لیبر انٹینسو بائی کی جائے. لیکن ویسٹرن کنٹریز جہاں پہ لیبر کی کاسٹ زیادہ ہوتی ہے, وہ آٹومیٹک تھنگز جو کہ روبوٹکس سے ریلیٹڈ ہے, وہ ان کی کوشش ہوتی ہے پرچیز کی جائیں. سو تھنگز ویری فرام کنٹری ٹو کنٹری بیسڈ آن differences in their orientation. Then ہم نے بات کی کہ commitment and business relationship is also one of the important thing. Developing business relationship is not easy thing. یہ relationship آپ کو long term develop کرنے پڑتے ہیں. Social exchange is one important factor جس کی بیس پہ relationship develop کیا جاتا ہے, کہ آپ کسی سے کچھ لیں, اس کو کچھ دینے والا کام. اگر آپ اس سے کچھ لے رہے ہیں, in return اس کو اچھی چیز دے رہے ہیں جو desired ہے, then اٹ کوڈ بی سیڈ کہ آپ کے ریلیشن شپ ان کے ساتھ اچھے استوار ہو سکتے ہیں. نو آج کے جو لیکچر میں ہم باقی پارٹ آف گلوبل مارکیٹس ہے وہ ڈسکس کریں گے. مارکیٹنگ ٹو گلوبل بائرز از ناٹ این ایزی تھنگ. گلوبل بائرز کو سیل کرتے ہوئے بہت سارے آپ کو چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. گلوبل بائرز کو سیل کرنے سے پہلے آپ کو گلوبل اس کنٹری کا پولیٹیکل سسٹم, اس کنٹری کا انوائرمنٹل سسٹم لائک نیچرل سسٹم, اس کنٹری کا سوشل سسٹم, کلچرل سسٹم, لیگل سسٹم, ڈیموگرافک سسٹم, ٹیکنالوجیکل سسٹم, سب کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے. یہ سارے فیکٹرز کسی بھی کنٹری کے بائر کو انفلوئنس کرتے ہیں فار بائنگ دیئر پروڈکٹس. ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں پیسٹ انالیسز. اٹ از امپورٹنٹ کہ جب آپ کسی کنٹری میں پروڈکٹ یا اپنا بزنس لانچ کرنے جا رہے ہیں تو پیسٹ انالیسز کر لیں. پیسٹ PEST سے بنتا ہے. P فار پولیٹیکل سسٹم, E فار اکنامک سسٹم, S فار سوشل سسٹم, T فار ٹیکنالوجیکل سسٹم. آپ پیسٹ انالیسز کریں, پولیٹیکل انوائرمنٹ, سوشل انوائرمنٹ, اکنامک انوائرمنٹ, ٹیکنالوجیکل انوائرمنٹ اس کنٹری کے انڈرسٹینڈ کریں. گلوبل بائر کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آپ کو ہیلپ ملے گی. گلوبل بائرز پریزنٹ مارکیٹرز ود نیو چیلنجز. گلوبل بائرز ایک تو یہ کہ ڈیو ٹو انوینٹ آف ٹیکنالوجی لائک انٹرنیٹ, ٹیلی کمیونیکیشن, ورلڈ وائڈ ویب, سوشل میڈیا کنورج ہو رہے ہیں. دے آر بیکمنگ سیم آل اوور دا ورلڈ. دیر آر ٹو کائنڈز آف گلوبل بائرز.
نیشنل گلوبل بائرز ہوتے ہیں اینڈ ملٹی نیشنل گلوبل بائرز ہوتے ہیں. نیشنل گلوبل بائرز کیا ہیں؟ دے سرچ دا ورلڈ فار پروڈکٹس یوزڈ ان سنگل مارکیٹس. یہ وہ پروڈکٹس بائی کرتے ہیں جو کسی ایک ہی کنٹری میں کسی ایک ہی مارکیٹ میں یوز ہوتی ہیں. یہ جنرلی ایسی پروڈکٹ نہیں بائی کرتے کہ جو کہ تھرو آؤٹ دیئر گلوبل آپریشن میں ان کو ہیلپ کریں. یہ سنگل کسی ایک کنٹری کی نیڈ کو فوکس کرتے ہوئے پروڈکٹس بائی کرتے ہیں. دیئر جاب ہیز بین فار ایزیئر سنس انٹروڈکشن آف دا انٹرنیٹ. ان کی جاب جو ہے نیشنل بائرز کی گلوبل بائرز کی بہت ایزی ہو گئی ہے انٹرنیٹ کی ہیلپ سے. انٹرنیٹ نے انہیں کیسے ہیلپ کیا؟ انٹرنیٹ نے انہیں انفارمیشن گیدرنگز کی ہیلپ سے انفارمیشن گیدرنگ کے تھرو ہیلپ کیا. اب یہ نیشنل بائرز گلوبل بائرز انٹرنیٹ کی ہیلپ سے بہت سارے سپلائرز کو مل سکتے ہیں, بہت سارے سپلائر سے بات کر سکتے ہیں, آن لائن ان کی ڈیل ہو سکتی ہے, اور کمپیریزن آف دا پرائسز ان کے لیے بہت ایزی ہو گیا ہے. ایک سپلائر سے کوٹیشن لے کر دوسرے سپلائر سے کمپیئر کرنا ان کے لیے کوئی بہت بڑا چیلنج نہیں رہا. دین ملٹی نیشنل گلوبل بائرز ہوتے ہیں. ملٹی نیشنل گلوبل بائر سملرلی جیسے کہ نیشنل گلوبل بائر دے سرچ دا ورلڈ فار پروڈکٹس یوزڈ تھرو آؤٹ دیئر گلوبل آپریشنز. اب یہ ان کی کوشش یہ نہیں ہوتی کہ کسی ایک کنٹری میں ہمارا وہ پروڈکٹ یوز ہو یا جو ہم پروڈکٹ بائی کرنے جا رہے ہیں اس کے ہیلپ کرے ہماری پروڈکشن میں. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے پورے گلوبل آپریشن میں ہمیں ہیلپ کرے. سچ بائرز یہ جو ہیں آر کامنلی ملٹی نیشنل فرمز, یہ بڑی فرمز ہوتی ہیں جن کے پریزنس مور دین ون کنٹری میں ہوتی ہے, اور بٹ دے آلسو انکلوڈ آرگنائزیشن سچ ایز ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO بھی. اور بیکاز بوتھ نیشنل اینڈ ملٹی نیشنل گلوبل بائرز آر ریلیٹیولی سوفسٹیکیٹڈ اباؤٹ سپلائرز اینڈ پرائسز, competition for their business tends to be intense. بہت زیادہ انٹینس کمپٹیشن ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں ٹو دا پرائس اینڈ کوالٹی آف دا پروڈکٹ بوتھ. لیکن دونوں کا مشن یہی ہوتا ہے کہ بیسٹ پروڈکٹ ان considerably good price میں ہمیں ملے. اور now the multinational global buyers in particularly may present large accounts. یہ بڑے ہوتے ہیں accounts mean customer. یہ ان کا ریونیو بہت زیادہ ہوتا ہے, ان کی operations بہت wide ہوتے ہیں. اب ملٹی نیشنل گلوبل بائرز میں اگر آپ دیکھ لیں تو بڑی فرمز لائک نسان آتا ہے, اس میں بڑی فرم لائک زیروکس آتا ہے, اس میں بڑی فرمز لائک پیپسی, اس میں بڑی فرمز لائک نیسلے, اس میں بڑی فرمز لائک پروکٹر اینڈ گیمل, یونیلیور, اس میں بڑی فرمز لائک سٹی بینک. یہ بہت بڑی بڑی فرمز ٹویوٹا, ہونڈا اور لائک HTC, ہواوے, یہ گلوبل بائرز ہوتے ہیں. یہ ان کی کوشش ہوتی ہے پروڈکٹس وہ بائی کیجئے جو ہمیں گلوبل آپریشنز میں ہیلپ کرے. دے یوز دیئر مارکیٹ پاور ٹو کمانڈ بیٹر سروس اینڈ ایون لوور پرائسز. اب ان کی برگیننگ پاور بہت زیادہ ہوتی ہے, بڑے بائرز ہوتے ہیں, برگیننگ بہت زیادہ کر لیتے ہیں. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بیسٹ سروس ہمیں ملے, بیسٹ پروڈکٹ ملے اور کمپیٹیو پرائس میں, جس میں پرائس کم ہو ہمیں. یہ اس پہ بہت زیادہ جھگڑتے ہیں, بہت زیادہ نیگوشیٹ کرتے ہیں, بہت زیادہ برگیننگ کرتے ہیں اپنے سپلائر کے ساتھ. اور یہ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ یہ فائنڈ کریں کاسٹ افیکٹو ان پٹس فار موسٹ مینوفیکچرنگ جو آپریشنز ان کے ہوتے ہیں اس کے لیے, بیکاز دے ٹو آر آفن انڈر پریشر ٹو ڈیلیور گڈ پروڈکٹس ایٹ لوور پرائسز. ان کے کسٹمر جو ملٹی نیشنل گلوبل بائر ہوتے ہیں, ان کے کسٹمر بھی یہ چاہتے ہیں کہ پروڈکٹس ہائی کوالٹی ہوں جو لو پرائسز پہ اویلیبل ہوں. سو لو پرائسز اسی وقت یہ اچیو کر سکتے ہیں جب ان کی اپنی جو را مٹیریل ہے, ان کی اپنی جو کاسٹ آف دا پروڈکٹ ہے وہ بہت تھوڑی تھی, اور انہیں ہیلپ ملتی ہے ٹو سیو دا منی دیئر وائل بائنگ دیئر اون پروڈکٹ, جو کہ یہ سیونگ ٹرانسفر کرتے ہیں ٹو دا کسٹمر. سینٹرلائزڈ پرچیزنگ از ون وے ان وچ multinational corporations attempt to keep costs down. Instead of کہ یہ پرچیز کرے پاکستان کی جو سبسیڈری ہے ان کی اپنے لیے, انڈیا کی سبسیڈری اپنے لیے پروڈکٹس پرچیز کریں, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بڑے اکوپمنٹ لائک مشینریز وغیرہ یہ سینٹرلائزڈ پرچیز کی جائے, ایک ہی جگہ پہ پرچیز ہوں, ایک ہی جگہ سے پرچیز ہوں. سو اس سے ان کی کاسٹ ڈاؤن
رہتی ہے, کیونکہ بڑے آرڈرز ہوں گے, بلک میں بائی کریں گے تو سپلائر مجبور ہوگا انہیں چیپ پروڈکٹ سیل کرنے میں. مینی فارچون 500 کمپنیز وہ اس کو ریکگنائز کر چکے ہیں امپورٹنس کو پرچیزنگ کی, اور پرچیزنگ مینیجرز انہوں نے رکھ لیے ہیں, اور بلکہ ان کو پرچیزنگ مینیجرز کو ترقی دے کر وائس پریزیڈنٹ لیول کی لیول پہ وہ آرگنائزیشن میں ان کو ڈیزگنیشن دے دیا گیا. فرمز دیٹ سیل ٹو دا ملٹی نیشنل گلوبل بائرز آفن گیو دیم اسپیشل اٹینشن, کیونکہ یہ بڑے بائرز ہوتے ہیں, زیادہ سے زیادہ پروڈکٹ پرچیز کر رہے ہوتے ہیں اور بلک میں پروڈکٹ پرچیز کر رہے ہوتے ہیں, سو انہیں اٹینشن دینی پڑتی ہے, ان کے ڈسکاؤنٹس دینے پڑتے ہیں, ان کی باتیں ماننی پڑتی ہیں. پریکٹسنگ وچ از کالڈ گلوبل مینجمنٹ آف اکاؤنٹ یا گلوبل اکاؤنٹ مینجمنٹ اس کو کہا جاتا ہے, جب آپ اپنے بڑے بائرس کو توجہ دیتے ہو, اس کو ہینڈل کرتے ہو, اس کو اسپیشل ٹریٹ کرتے ہو. دے اسائن اسپیشل اکاؤنٹ ایگزیکٹوز اینڈ سروس ٹیمز ٹو دیز ویلیبل بٹ ڈیمانڈنگ گلوبل بائرز. ان گلوبل بائرز کو مینیج کرنے کے لیے اسپیشلی یہ ریکروٹ کر لیتے ہیں لوگ جن کو ہم اکاؤنٹ ایگزیکٹوز کہہ سکتے ہیں, یا سروس کی ٹیمز کو ریکروٹ کر لیتے ہیں جو سنگل گلوبل بائر کو ہی اٹینشن دے رہے ہوتے ہیں, اس کو ہی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. یہ اتنے بڑے گلوبل بائر جو ہیں, ایک کمپنی کے لیے اگر ایک دو بھی اس طرح کے گلوبل بائر ہوں تو یہ ملٹی ملین کا بزنس اس کمپنی کے لیے جنریٹ کرتے ہیں. لیٹس ناؤ ٹاک اباؤٹ گورنمنٹ مارکیٹس. A large number of international business transaction involve جو ہوتی ہیں اس میں گورنمنٹ کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. فار ایگزامپل more than 80% of all international trade in agriculture product is handled by governments, جو کہ اس کنٹری کی گورنمنٹس ہیں جو ایگریکلچر کی ٹریڈ کو زیادہ تر یہ خود ہینڈل کرتی ہیں, اور اس کا ریشو از مور دین 80%. فار ایگزامپل یو ایس اے کی جو گورنمنٹ ہے وہ بائی کرتی ہے مور گڈز اینڈ سروسز دین اینی ادر گورنمنٹ. یہ بزنس انڈسٹری آرگنائزیشن ان دا ورلڈ سب سے زیادہ جو پرچیزنگ ہوتی ہیں, سب سے زیادہ جو بائی کرتا ہے, یہ کسٹمر بائی کرتا ہے یو ایس اے کا جو گورنمنٹ ہے. سیلنگ ٹو گورنمنٹ کین بی بہت ٹائم کنزیومنگ اینڈ فرسٹریٹنگ, کیونکہ اتنا ایزی نہیں ہے کہ انہیں پروڈکٹ سیل کی جائے. بہت سارے ڈیفیکلٹ پروسیجرز ہوتے ہیں جن کو فالو کرنا پڑتا ہے, بہت سارے ایسے شیلڈز ہوتی ہیں جن کو بریک کر کے آپ کو گورنمنٹ کو سیل کرنی پڑتی ہیں چیزیں. ایک کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے, لینتھی پروسیس ہوتا ہے, ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے, اور اس میں بہت ساری پارٹیز انوالوڈ ہوتی ہیں, بہت ساری ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, بہت سارے ڈاکومنٹس فل کرنے پڑتے ہیں, اور بہت سارے کمپیٹرز ہیں جن کو کمپیٹ کر کے گورنمنٹ کو آرڈر یا ان کے سیل کیا جاتا ہے پروڈکٹ. گورنمنٹ لارج پرچیزر ہوتا ہے اینڈ سیلنگ ٹو دیم کین ییلڈ انارمس پروفٹس, انارمس ریٹرنز آپ کو دے سکتا ہے, کیونکہ یہ بڑے کسٹمر ہوتے ہیں. اگر گورنمنٹ کے آپ ایک دو فل کر دیں آرڈرز تو اٹ کین جنریٹ ملینز آف ڈالرز فار یو. اب دا سائز آف گورنمنٹ پرچیز ڈپینڈز بہت سارے فیکٹرز پہ کرتا ہے, جس میں اکنامک اور پولیٹیکل اورینٹیشن آف دا کنٹری ایک فیکٹر ہے کہ ویدر اس کو کنٹری میں ڈکٹیٹرشپ ہے, یا اس کنٹری میں مونارکی ہے, یا اس کنٹری میں ڈیموکریسی ہے. ان کی اکنامک اورینٹیشن کیا, کیپٹلزم ہے, سوشلزم ہے, یا وہاں پہ کمیونزم ہے. یہ ساری تھنگز بہت امپورٹنٹ ہیں جو کہ گورنمنٹ کی پرچیزنگ یا اسپینڈنگ پہ بہت اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. ان ہائیلی ڈیولپڈ کنٹریز فری مارکیٹس ہوتی ہیں. ہائیلی ڈیولپڈ کنٹریز لائک ویسٹرن کنٹریز میں فری مارکیٹس ہیں. دا گورنمنٹ پلیز لیس رول دین ان ادر مارکیٹس. ان کنٹریز میں گورنمنٹ کا باقی مارکیٹ سے کم رول ہوتا ہے. یہاں پہ فری مارکیٹس ہیں, جو آپ نے پرچیز کرنا ہے یا سیل کرنا ہے, یو آر الاؤڈ ٹو ڈو ٹریڈ دا وے یو لائک. The amount of government purchase is also function of stand-alone operation, کہ کتنی زیادہ businesses یا operation state کے گورنمنٹ اون کرتی ہے, کتنے زیادہ اس میں گورنمنٹ کا رول ہے. اب یو ایس اے میں جو ہے پوسٹل سروس وہ اسٹیٹ اون کرتی ہے, سو پوسٹل سروس سے ریلیٹڈ جتنے بھی آپریشن ہیں, اس کے بائنگ, اس کی ریلیٹڈ تھنگس کو بائی کرنا, اس کی سروسز کو بائی کرنا, یہ یو ایس گورنمنٹ ہینڈل کرتی ہے. بٹ کمپیریٹیولی انڈیا کی گورنمنٹ بہت ساری بزنسز کو, بہت ساری انٹرپرائزز کو, بہت سارے تھنگس کو اون کرتی ہے, جس میں ٹیلی کمیونیکیشن, الیکٹرک, گیس, آئل, کوئلہ, ایئر لائن اور شپ بلڈنگ انڈسٹریز, یہ ساری انڈیا کی گورنمنٹ اون کرتی ہے. تو انڈیا کی گورنمنٹ بہت بڑا کسٹمر ہے فار سیورل انڈسٹریز لائک
ٹیلی کمیونیکیشن کی سپلائرز کے لیے انڈین گورنمنٹ ایک بہت بڑا کسٹمر ہے. دین الیکٹرک اینڈ گیس سپلائنگ سے ریلیٹڈ پروڈکٹس کے لیے انڈیا ایک بہت بڑا کسٹمر ہے. آئل, کول, ریلوے, ایئر لائن اینڈ شپ بلڈنگ انڈسٹری سے ریلیٹڈ اکوپمنٹس اور سروسز کے سپلائی کے لیے انڈیا ایک بہت بڑا کسٹمر ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ ناؤ بائنگ پروسیس آف گورنمنٹ کے گورنمنٹ کون سے پروسیس فالو کرتی ہے وائل بائنگ پروڈکٹ اور سروس. پروکیورمنٹ پروسیسز ویری بائی کنٹری. جو کہ چائنا پروکیورمنٹ کا پروسیس فالو کرتا ہے, اٹ کوڈ بی ڈفرینٹ فرام نائجیریا وچ کوڈ بی ڈفرینٹ فرام US. گورنمنٹ بائنگ پروسیس ٹینڈ ٹو بی ہائیلی بیوروکریٹک. یہ ایک مسئلہ ہے کہ گورنمنٹ کا بائنگ پروسیس بہت بیوروکریٹک ہوتا ہے. یہ اسٹریٹ فارورڈ ایسا نہیں ہے کہ جیسے کہ آپ اپنے گھر کے لیے ٹی وی بائی کرتے ہیں, پیسہ ہے سیلر کے پاس گئے اور پروڈکٹ اٹھا کے گھر لے آئے. اس میں بہت ساری کمپلیکیشنز انوالو ہوتی ہیں. ان آرڈر ٹو سیل to US Department of Defense, a firm has to get a bidding list for each branch of armed forces. یہ اتنا کمپلیکس ہے کہ آپ کو کوئی پروڈکٹ کوئی سیل کرنی ہے ٹو US گورنمنٹ کے, تو آپ کو بڈنگ میں انوالو ہونا پڑے گا. بہت ساری ڈپارٹمنٹ کے ساتھ آپ کو اس میں انوالومنٹ ہوگی. اور دیز بڈنگ جو ہے لسٹس آر ایشوڈ آن اینول بیسس. یہ سالانہ ایشو کی جاتی ہیں. A firm that is unable to get into list must wait a full year to try again. Similarly, negotiating with foreign governments can be very long and formal process. گورنمنٹس کے پروسیجرز اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں. گورنمنٹ فلکچویٹ نہیں کرتی. نیگوسیشن اس کی ایسے نہیں ہوتی جیسے کہ ایک پرسن بائر جو اپنے لیے پروڈکٹ بائی کر رہا ہے وہ نیگوشیٹ کرتا ہے. ان کی ڈیڈ لائنس کو فالو کرنا از ڈیفیکلٹ اینڈ کیونکہ اس میں بیوروکریٹک پروسیس بہت زیادہ انوالو ہوتا ہے. گورنمنٹ کے اپنے ایجنڈاز ہوتے ہیں, گورنمنٹ کے اپنے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں جو انہوں نے فلفل کرنے ہوتے ہیں. یہ اپنا بینیفٹ دیکھتے ہیں جو کہ کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں گورنمنٹ کی پرچیزنگ کو. مثال کے طور پہ گورنمنٹ مائٹ وش ٹو پروموٹ اٹس لوکل انڈسٹری ایز ویل ایز ڈیکریز اٹس ٹریڈ ڈیفیسٹ. اب وہاں پہ گورنمنٹ جو پروڈکٹ یا چیزیں بائی کرے گی وہ لوکل سپلائر سے بائی کرتے ہوئے تھوڑا سا زیادہ اس پہ فیل کرے گی, اچھا فیل کرے گی, بیکاز وہ اپنا ٹریڈ ڈیفیسٹ کو ڈیکریز کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ جتنا رلائے اپنے سپلائر پہ کیا جائے اتنا ہی اچھی بات ہے, اور ہم کم از کم فارنر سپلائر سے پروڈکٹ بائی کریں. اس وجہ سے گورنمنٹس آفن ڈسکریمنیٹ اگینسٹ فارن سپلائرز اینڈ گیو پریفرنس ٹو لوکل سپلائرز. گورنمنٹ جو ہے وہ فارن سپلائرز کو کم ایڈوانٹیج پرووائڈ کرتی ہے اور لوکل سپلائرز کو زیادہ فیور کرتی ہے. کچھ سوفسٹیکیٹڈ انڈسٹریز جیسا کہ ایروسپیس ہے, دیر مے بی نو وائبل لوکل کمپیٹر ان مینی کنٹریز. جو ان انڈسٹری میں لوکل کمپیٹرز میں بھی جو کہ لوکل سپلائر ہے وہ نہ ہو. گورنمنٹ ہیز ٹو آسک پوٹینشیل فارن سپلائرز ٹو سب کانٹریکٹ سمپلر پروجیکٹ ان پٹس ٹو لوکل فرمز. لوکل فرمز کے ساتھ گورنمنٹ کوشش کرتی ہے کہ فارن سپلائرز کانٹریکٹس کریں, ان کو انوالو کریں. الٹرنیٹیولی اس کے متبادل سعودی عربیہ جیسے کہ کہتا ہے کہ فارن ونرز آف میجر گورنمنٹ کانٹریکٹس کو کہ دے ہیو ٹو انویسٹ سم پروفٹ ان سعودی انڈسٹریز کو. ان کے لیے انہوں نے مینڈیٹری بنا دی ہے کہ اگر انہوں نے فارن سپلائرز نے یا فارن کمپنیز نے بزنس کرنا ہے سعودی عربیہ میں, اٹ از ویری امپورٹنٹ فار دیم ٹو انویسٹ منی ان سم آف دا پروفٹ, سم آف دا منی, سم آف دا ریونیو جو انہوں نے جنریٹ کیا ہے سعودی عربیہ سے واپس سعودی عربیہ میں. اب گورنمنٹ مارکیٹرز جو کہ پرسیو کر رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ کی سیلز ہائی ٹیک فیلڈز میں, یہ نیشنل ایجنڈا جو ہوم کنٹریز کے ہیں وہ اس میں تھوڑا سا کمپلیکیشنز کو فیل کرتے ہیں یا اس پرابلمز بھی ان کے لیے کریٹ ہوتی ہیں, تھریٹس بھی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل دا تھریٹ آف کمپرومائزنگ نیشنل سیکورٹی ہیز پرومپٹڈ گورنمنٹس especially that of United States to institute restriction on overseas sales of certain technologies. بہت ساری گورنمنٹس جو ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرح کی وہ نیشنل سیکورٹی کو دیکھتے ہوئے اپنی کمپنیز کو ریسٹرکٹ کرتی ہیں کہ بہت ساری ٹیکنالوجیز کو آؤٹ آف کنٹری سیل نہیں کر سکتے. اس پہ ڈیولپڈ پروڈکٹس یا جو ان ٹیکنالوجیز کو یوز کر رہی ہیں پروڈکٹس وہ آؤٹ آف کنٹری نہیں سیل کرتے. وہ کون سی ٹیکنالوجیز ہیں؟ اس میں نیوکلیئر پلانٹس, کمپیوٹرز,
ٹیلی کمیونیکیشنز اینڈ ملٹری ویپنز یہ سارے انوالوڈ ہیں, تو ان کو سیل کرنا آؤٹ آف کنٹری از ون آف دا کمپلیکیٹڈ تھنگس جو کہ گورنمنٹ کریٹ کر دیتی ہے اپنے کمپنیز کے لیے. اب گورنمنٹ کا پروکیورمنٹ جو پروسیس ہے یہ کنٹری ٹو کنٹری ویری کرتا ہے. گورنمنٹ کا جو بائی کرتی ہیں یہ را مٹیریل یا سوفسٹیکیٹڈ گڈس, یہ ان کا کنٹری ٹو کنٹری ویری کرتا ہے. فار ایگزامپل بیلجیم میں 90% آف آل پبلک کانٹریکٹس یہ لوئسٹ جو بڈر ہے اس کو یہ دے دیتے ہیں, اس کو دے دیتے ہیں تاکہ وہ آرڈر کو فل کرے. باقی جو 10% ہے وہ انویٹیشن آف ٹینڈر کے تھرو یہ سیل کیا جاتا ہے, جو کہ فیکٹرز دیکھتے ہوئے کہ پرائس جو فیکٹر ہے یا سروس کوالٹی یا پروڈکٹ اسٹینڈرڈ, اس کی بیس پہ ریمائننگ 10% آف دا کانٹریکٹس کو سیل کیا جاتا ہے. دیز ادر فیکٹرز میں انکلوڈ دا کمپنیز فائنینشیل ویبلٹی, جو بہت سارے اور فیکٹر جن کی بات ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی, اس میں جو کانٹریکٹ ون کرنے میں گورنمنٹ کو سیل کرنے میں ہیلپ کر سکتے ہیں وہ کمپنی کی فائنینشیل ویبلٹی کتنی ہے, اس کے پاس فائنینشیل ریسورسز ہیں, اس کا ریونیو کتنا ہے, اس کا پروفٹ کتنا ہے, اس کی کمپنی کے پاس کتنا پیسہ ہے, یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. دین ٹیکنیکل کمپیٹنس, جس سے کام سے ریلیٹڈ یہ سپلائر ہے یا سیلر ہے, ہمارا فارنر سیلر ہے, اس کی ٹیکنیکل کمپیٹنس اس میں کتنا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے گورنمنٹ نے اسپیکر بائی کرنے ہیں تو بہت ساری برانڈز اس میں JVC, پائنیئر اور سونی وغیرہ کی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز بہت زیادہ ہوگی, تو چانسز ہیں کہ یہ سپلائر بڈ کو ون کر لیں. دین اور جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں اس میں امپورٹنٹ جو ہے آفٹر سیل سروس ہے, کہ اگر ان کیس کہ ہمارا پروڈکٹ خراب ہو جاتا ہے تو آفٹر سیل سروسز کس طرح کی یہ پرووائڈ کرے گا سپلائر. سینٹرل گورنمنٹ سپلائز ایکسکلوڈنگ ڈیٹا پروسیسنگ اینڈ ٹیلی کمیونیکیشنز مسٹ بی بوٹ تھرو دا سینٹرل سپلائز آفس یا ریجنل لوکل اینڈ کوسی گورنمنٹل باڈیز. یہ اپنی اپنی آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ یہ فرمز خود ڈیسائیڈ کرتی ہیں کیا بائی کرنا ہے اور کس طرح بائی کرنا ہے. اب گورنمنٹ جو ہے بیلجیم کی وہ کون سے فیکٹرز کو دیکھ کر کوئی پروڈکٹ یا سروس بائی کرتی ہے, ہم اس کا تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں. فرسٹ آف آل بیلجیم والے جو گورنمنٹ ہے وہ ان پروڈکٹس ان سپلائرز کو فیور دیتی ہیں جو کہ بیلجیم سے ہی ہیں. وہ مینوفیکچرر وہ جو بیلجیم میں ایگزسٹ کرتا ہے اس کو فیور کرتی ہیں اور اس کو پریفرنس دیتی ہے جو کہ لوکل سپلائر ہے, اگر بہت ساری اور چیزیں سیم ہیں ان کی. تو ڈیولپ یورپین امیج, بہت ساری وہ کمپنیز کو پریفر کیا جاتا ہے بیلجیم میں جن کا امیج یورپین ہو, جو کہ میڈ ان یورپ یا یورپ میں ڈیولپ کرتے ہوئے پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں. اس میں سیمنز اینڈ فلپس نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا, انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اپنا برانڈ امیج یورپین بنایا اور دے آر ویری گڈ سیلر ٹو بیلجیم گورنمنٹ. اب بیلجیم میں آپ کو اپروپریٹ لینگویج یوز کرتے ہوئے پروڈکٹ سیل کرنی پڑے گی. بہت فرینچ اینڈ فلیمش وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں بٹ پریفر کرتے ہیں کہ بڈ جو ہے ان کی اپنی لینگویج بیلجین میں ہی پریزنٹ کی جائے. ایمفیسائز کرتے ہیں بیلجیم میں ریکروٹمنٹ آف لیبر پہ فالوئنگ دا وننگ آف کانٹریکٹ. کمپنیز آر فیورڈ اف دے ول امپلوائے بیلجین سٹیزن. اس پہ بھی کانٹریکٹ کو سیل کیا جاتا ہے, کانٹریکٹ کسی کو دیا جاتا ہے اگر وہ کمپنی جس کو کانٹریکٹ دیا گیا ہے وہ بیلجین لیبر کو ہائر کرے. اگر وہ بیلجین لیبر کو نہیں ہائر کرتی تو دیر وڈ بی ڈیفیکلٹ, ان کے چانسز کم ہوں گے کانٹریکٹ کو ون کرنے کے. اگر جب نیو ٹیکنالوجی انوالو ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا سپلائر وہ ہے جو کہ نیو ٹیکنالوجی کو بگننگ میں شروع میں انوالو کریں. اٹ از آفن ڈیفیکلٹ اینڈ ایکسپینسو فار گورنمنٹ ٹو چینج ٹو اے ڈفرنٹ ٹیکنالوجی ایٹ لیٹر ڈیٹ. ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ لیٹر ڈیٹس میں نیو ٹیکنالوجی پہ وہ چینج ہو. بیلجین گورنمنٹ ایک چیز یہ بھی فوکس کرتی ہے کہ وہ لوکل کانٹریکٹر کو سائن کرے, لوکل کانٹریکٹر کو وہ کانٹریکٹ دیں. اچھا, گورنمنٹ کو کانٹریکٹس جو ڈیولپنگ کنٹریز میں جو گورنمنٹس دیتی ہیں ان کا کرائٹیریا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ کچھ سکرینز ہوتی ہیں جن کو فالو کرنا پڑتا ہے. اگر ان سکرینز کو کی ریکوائرمنٹس نہ بھی فلفل کی جائیں تو گورنمنٹ بائی نہیں کرتی پروڈکٹ. فورن فرم مسٹ فرسٹ ایڈریس دا ایلیجبلٹی اسکرین. ایلیجبلٹی اسکرین کو دیکھنا ہے کہ ویدر یو آر ایلیجبل ٹو سیل ٹو دیم اور not. In order to make the bid
یا بڈنگ کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے, آپ کو پروسیس ایفیشینٹ ہونا چاہیے, آپ کا مینیجیبل ہونا چاہیے. گورنمنٹ سیک ٹو ویڈ آؤٹ فرمز دیٹ آر ناٹ سیریس, جو گورنمنٹ ان کو نکال دیتی ہے فرمز کو بڈنگ سے جو کہ سیریس نہیں ہے یا چھوٹی ہیں, جیسے کہ سعودی عرب کی گورنمنٹ کرتی ہے کہ آپ کو بڈنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے $1,00,000 کی فی پے کرنی پڑے گی, اس لیے کہ ویل نون انٹرنیشنل فرمز کو ہی ہائر کیا جائے, ان کو ہی بڈنگ کے تھرو ہائر کیا جائے جو کہ بڑا ریونیو والے ہیں. دس اپروچ از کامن ان سول ایویشن انڈسٹریز اینڈ ڈیفینس سے ریلیٹڈ. یہ ایلیجبلٹی اسکرین والی آپشن جو کہ ابھی ڈسکس کی, یہ بہت کامن ہے. اگر پروجیکٹ کمپلیکیٹڈ ہے, کوئی ایسا ٹاسک ہے جو کہ پہلے اتنا نہیں کیا گیا, تو گورنمنٹس آؤٹ سائڈ کنسلٹنٹ کو امپلائی کر لیتی ہیں جو کہ ڈیزائن کرتے ہیں پروجیکٹ کو اور اس کی امپلیمنٹیشن کو اوورسی کرتے ہیں. فار ایگزامپل بیکٹیل کو لارج یو ایس جو کہ انجینئرنگ فرم ہے, اس کو ہائر کیا تھا یو ایس نے جب ڈیزائن اس نے کرنا تھا مور جو یو ایس انڈسٹری کے اسٹینڈرڈس کو, اینڈ کمپیٹیو ایڈوانٹیج بہت ساری ان فرمز کو ملا تھا جو کہ یو ایس کی تھیں, جو کہ کرنے جا رہی تھیں بڈنگ, کیونکہ یو ایس کی فرم تھی بیکٹیل. اندر اسکرین جو کہ ایلیجبلٹی اسکرین کے بعد آتی ہے, جو ایلیجبلٹی اسکرین کو پاس کرتی ہیں فرمز, انہیں فیس کرنی پڑتی ہے, وہ ہے پروسیجرل اسکرین. اس پوائنٹ پہ فرمز کو کیا کرنا ہوتا ہے, نیومرس بیوروکریٹک پروسیجرز کو فالو کرنا ہوتا ہے, نیومرس بہت سارے فارمز کو فل کرنا پڑتا ہے پروسیجرل اسکرین میں, اینڈ یہ کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے بیکاز یہ اتنا آبویس نہیں ہوتا, بہت سامنے نہیں ہوتا پروسیس, بہت ساری فرمز کو پتہ نہیں ہوتا, چھپا ہوا تھا. یہاں پہ فرم کو بہت کیئر کرنی پڑتی ہے وہ ڈسکور کرنے میں کہ ایکچولی انچارج کون ہے جو اس پروسیس کو اوورسی کرے, اینڈ ٹو انڈرسٹینڈ ایگزیکٹلی وٹ نیڈس ٹو بی ڈن. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہم نے کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, کون سے فارم فل کرنے ہیں, کیا پروسیجر کو فالو کرنا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ہائر کر لیں لوکل کنسلٹنٹ کو جو کہ اس کو ایکسپیرینس ہو اس طرح کے کام سے ڈیل کرنے میں, جس کو آئیڈیا ہو, جس کو نالج ہو فارمز فلنگ کا اور بہت سارے پروسیجرز کو فالو کرنے کا. اگر آپ کو پروسیجرز کا نہیں پتہ, آپ کو نہیں پتہ کہ اپروپریٹ فارمز کون سے ہیں اور کیا ریکوائرمنٹس ہیں ان فارمز کو فل کرنے کے لیے, کون سے ڈاکومنٹیشنز سبمٹ کرنی ہے, ڈیولپنگ کنٹریز میں گورنمنٹس کانٹریکٹس آپ کو نہیں دیں گی. اگر آپ پروسیجرل اسکرین کو پاس کر جاتے ہیں, وہاں سے آپ آگے جو موو کریں گے تو آپ کو لنکیج اسکرین کو فیس کرنا پڑے گا. لنکیج اسکرین کیا ہے, یو مسٹ ایڈریس دا امپلیمنٹ ویریس گورنمنٹ ریکوائرمنٹس ریلیٹڈ ٹو اسسٹنگ لوکل بزنسز. آپ نے گورنمنٹ کو یہ بتانا ہے کہ کیسے آپ ہیلپ کر سکتے ہیں لوکل بزنسز کو, آپ کی جو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں, آپ بزنس جو لے کر آ رہے ہیں یا کانٹریکٹس جو کہ آپ ون کریں گے, ہاؤ اٹ کین ہیلپ لوکل بزنسز, کیسے لوکل بزنسز کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. This can include finding local suppliers to outsource a portion of the contract. آپ لوکل سپلائرز کو ڈھونڈ سکتے ہیں اور کانٹریکٹ کا کچھ پارٹ اس کو آؤٹ سورس کر سکتے ہیں, اس کی ہیلپ بھی کر سکتے ہیں ان مینیجنگ دیٹ کانٹریکٹ. اس سے گورنمنٹ یہ دیکھتی ہے کہ ہم بہت ساری اسپینڈنگ جو کہ فارن کمپنی تھرو دا وننگ آف کانٹریکٹ ریونیو جنریٹ کر رہی ہے, وہ کچھ اسپینڈنگ ہمارے کنٹری میں کر کے جا رہی ہے. سو یہ گورنمنٹ کو اچھا امپریشن جاتا ہے کہ اس کے اپنے لوگ امپلائڈ ہوں گے, اس کے سپلائرز اپنے لوکل ہوں گے, سو کنٹری کی اوور آل ویلتھ انکریز ہوگی. الٹرنیٹیولی اس کے متبادل اٹ مائٹ انوالو فائنڈنگ اے لوکل پارٹنر ود ہوم اسٹیبلش اے جوائنٹ وینچر. آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کسی کمپنی کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر سکتے ہیں. جوائنٹ وینچر ہمارے آنے والے لیکچرز میں ایکسپلین کروں گا کیا ہوگا. ابھی تک کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ سمجھ لیں جوائنٹ وینچر از پارٹنرشپ کائنڈ آف تھنگ. آپ کسی اور کمپنی کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں جو کہ لوکل ہو, اس کنٹری کی لوکل کمپنی ہونی چاہیے, جس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو کانٹریکٹ ملنے کے چانسز زیادہ ہوں گے. وہ لوکل کمپنی اپنے ایکسپیرینس, اپنے نالج, اپنے بہت سارے پہلے پارٹیز کے ساتھ ریلیشن شپ کی بیس پہ آپ کو پروجیکٹ ون کرنے میں ہیلپ بھی کر سکتی ہے. آفٹر پاسنگ تھرو دیز 3 اسکرینز جو کہ ایلیجبلٹی, پروسیجرل اینڈ لنکیج اسکرین ہے, نیکسٹ اسکرین جو کہ آپ فیس کرتے ہیں, آپ کی فورن کمپنی فیس کرتی ہے, از کمپیٹیٹیو اسکرین.
اب یہاں پہ آپ کو کمپیٹیٹرز کے ساتھ تھوڑا سا پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہے, آپ کو ان کی پرائس سے اچھی پرائس, لو پرائس بڈ کرنی پڑتی ہے. دوسرا یہاں پہ فرم کی ریپوٹیشن, اس کی پاسٹ ایکسپیرینس جو کہ ڈیولپنگ کنٹری میں, اور اس کی کلچرل سینسٹیوٹی, کتنا وہ کلچر کو جانتے ہیں اس کنٹری کے, یہ بھی امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. دوز کمپنیز جن کے ریپوٹیشن اچھی ہے, جن کا برانڈ امیج اچھا ہے, ان کو گورنمنٹس جانتی ہیں کہ یہ ان کے کام, یہ پروجیکٹ جو کرتے ہیں بہت اچھے کرتے ہیں, ان کی کبھی کوئی فیڈ بیک نیگیٹو نہیں آئی, ان کے لیے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ پروجیکٹس کو یا کانٹریکٹس کو ون کر لیں. سیکنڈلی, وہ کمپنی جو کسی ڈیولپنگ کنٹری میں پروجیکٹ کا ایکسپیرینس رکھتی ہیں, گورنمنٹ اس کو کانٹریکٹ دے سکتی ہے, کیونکہ گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ لمیٹیشنز آف دا کانٹریکٹ اور جو پرابلمز فیس ہو سکتی ہیں اس کانٹریکٹ میں, یہ ہمارا جو سپلائی کانٹریکٹ وننگ بڈ دینے والی فورن کمپنی ہے, اس کو اس کا آئیڈیا ہے. اور دوسرا, بیکاز لارج پروجیکٹس can take several years to negotiate and many years to implement, the firm must exhibit an ability to be flexible in situations جو کہ evolve اور change ہوتی رہتی ہیں. ایک تو یہ چیز کہ بڑے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں یہ ان کو ایئرز لگ جاتے ہیں ٹائم ان کی بڈنگ اور وننگ میں. سو جو گورنمنٹ چاہتی ہے کہ وہ کمپنیز, وہ فورن کمپنیز اس میں بڈ کریں اور اس کو دیں جو کہ فلیکسیبل ہے, کین ویٹ, اینڈ دوز کمپنیز جو کہ کلچرل سینسٹیوٹی جن کے پاس ہے, جو کہ جانتی ہیں کہ کون سی کلچرل لمیٹیشنز یہ فیس کر سکتی ہیں اس کنٹری میں, اس کا بھی نالج ان کمپنیز کو ہونا چاہیے. فرم جو may even be asked to help finance the project they bid on, یہ جو بڈنگ کرنے پر جا رہی ہیں فورن کمپنیز, ان کو سم ٹائمز یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس پروجیکٹ میں آپ تھوڑی سی ہیلپ کریں, پیسہ تھوڑا سا ڈالیں. انڈیا میں بہت ساری فرمز جو کہ روڈ کنسٹرکٹ کرتی ہیں, انڈین گورنمنٹ ان کو کہتی ہے کہ آپ اپنا پیسہ لگائیں روڈ کی کنسٹرکشن میں. دین ان فرمز کو کیا بینیفٹ ہوتا ہے؟ ان فرمز کو یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ انڈین گورنمنٹ ان کو ٹول ٹیکسز وغیرہ کلیکٹ کرنے میں کی اجازت دے دیتی ہے. جیسے یہاں پہ پاکستان میں ڈیوو کمپنی نے موٹر وے بنایا تھا تو ٹول ٹیکسز وغیرہ کلیکشن ڈیوو کو کانٹریکٹ ون کر لیا تھا اس نے. فائنل جو ہرڈل ہوتی ہے جو کسی بھی گورنمنٹ کانٹریکٹ کو ون کرنے کے لیے ڈیولپنگ کنٹریز میں فورن فرم کو فیس کرنی پڑتی ہے, اسے ہم انفلوئنس اسکرین کہتے ہیں. یہ کیا ریکوائر کرتی ہے؟ اس کا ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ فرم آئیڈینٹیفائی کرے الٹیمیٹ ڈیسیژن میکرز اینڈ ٹو بی شیور اٹ میٹس دیئر نیڈس. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کون سا پرسن ہے جو کہ الٹیمیٹ ڈیسیژن میکر ہے اس کانٹریکٹ کو دینے میں. کوڈ بھی کہ وہ پرائم منسٹر خود ہو, کوڈ بھی کوئی منسٹر ہو, کوڈ بھی کہ وہ کوئی سیکرٹری ہو. آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو کہ فائنل ڈیسیژن لیتے ہیں پروجیکٹ کو سیل کرنے میں. آپ نے ان لوگوں کو کانٹیکٹ کرنا ہے. آپ کی فورن کمپنی نے انفلوئنسر اسکرین کو میٹ کرنے کے لیے ان لوگوں سے ملنا ہے, ان کو انفلوئنس کرنا ہے. ایگزامپل کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ تائیوانیز گورنمنٹ کو سیل کرنے تھے ریڈار, تو اس ریڈار کی پرچیز میں ڈیسیژن میکر بہت سارے ہائی آفیسرز بھی تھے جو کہ ایئر فورس کے ورکر تھے, جو ان کا ایجنڈا ڈیفنس کا ایجنڈا تھا. سو منسٹری آف انڈسٹری بھی اس میں بھی انوالو تھی. اٹ میں بھی پرسوئنگ ایجنڈا آف ٹیکنالوجی ٹرانسفر کہ کسی طریقے سے ٹیکنالوجی پرچیز کی جائے, اینڈ لوکل آؤٹ سورسنگ کا بھی ایجنڈا تھا کہ ہم لوکلی ہی یہ آؤٹ سورس کریں پروجیکٹ. اب فرمز کو کیا چیلنجز تھے؟ کہ فرمز کو چیلنج تھے کہ اٹ مسٹ بی شیور ٹو ایڈریس آل دیز کنسرنز جو کہ اس کو انفلوئنس اسکرین میں فیس کرنے ہوتے ہیں. مینجنگ دس پروسیس چیلنجنگ ہے فار گلوبل مارکیٹرز, بٹ وننگ اے لارج اینڈ اٹریکٹیو کانٹریکٹ کین میک اٹ آل ورتھ وائل. ایک بڑا کانٹریکٹ جو کہ بلینز آف روپیز یا بلینز آف ڈالر کا ہوگا, اگر وہ ون کر لیا جاتا ہے تو بہت امپیکٹ ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں یونائٹڈ عرب امارات میں دبئی میں بہت سارے آئی لینڈ بنے ہیں اس کے اوشن میں, سی کے اندر. ورلڈ آئی لینڈ ہے, پام آئی لینڈ ہے, بین دبئی میں ہی بڑی دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ہے.
برج خلیفہ آئی گیس اس کا نام دیا جائے. یہ بڑی ملٹی نیشنل فرمز, بڑی فرمز جو کہ کنسٹرکشن کی ہیں, فورن فرمز, یہ ان فرمز نے کانٹریکٹ ون کیے. اب تھنک اباؤٹ کہ کتنا ایکسپینسز اس بلڈنگز کو ان آئی لینڈس کو بنانے میں ہے, اینڈ تھنک اباؤٹ کتنا چارج کیا ہوگا اس فرم نے جو کہ وہ بنا رہی ہے بلڈنگ دنیا کی سب سے اونچی. سو اگر آپ کی فارن فرم گورنمنٹ کے کانٹریکٹس ون کرتی ہے تو اس میں ارننگ بہت زیادہ آپ کو ہوتی ہے. ہم نیکسٹ تھنگ ڈسکس کرتے ہیں, دیٹ از برائبری اینڈ گورنمنٹ مارکیٹس. سم ٹائمز گورنمنٹ کے کانٹریکٹس کو ون کرنے کے لیے بہت ساری انٹرنیشنل فرم ان ایتھیکل مینز بھی یوز کرتی ہیں, جس میں رشوت ایک مین ہے جو کہ وہ یوز کرتی ہیں گورنمنٹ کو سیل کرنے کے لیے تھنگس. برائبری ہوتا کیا ہے؟ اٹ از گیونگ سم تھنگ آف ویلیو ٹو این انڈیویجول in a position of trust to influence judgment or behavior. آپ کوئی ویلیوبل تھنگ, کوئی گاڑی, کوئی پیسے, کوئی وٹ ایور ایکسپینسو تھنگ آپ اس پرسن کو دیتے ہیں جو کہ ڈیسیژن کو انفلوئنس کر سکتا ہے. اب وہ کیوں آپ سے یہ چیزیں لے رہا ہے؟ تاکہ وہ آپ کی پروڈکٹس کو بائی کرنے میں, آپ کو سیل کرنے میں ہیلپ کرے. برائبس جو ہیں, یہ جو رشوت ہے, کین بی آفر ٹو پرچیزنگ ایجنٹس, یہ پرچیزنگ ایجنٹس کو دی جا سکتی ہیں, اور کمپنیز میں جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان کو دی جا سکتی ہیں, جو کہ سپلائر کو فیور کر سکتا ہے اون ادر سپلائرز. اگر آپ کی کمپنی ہے تو یہاں اس میں کچھ لوگ ڈیسیژن میکر ہوں گے جو کہ پروکیورمنٹ سے ریلیٹڈ ڈیسیژن لیں گے. آپ کی کمپنی میں فورن کمپنی ان لوگوں کو دے سکتی ہے برائبس, کوئی بھی رشوت دے سکتی ہے, کچھ بھی رشوت میں دے سکتی ہے. رشوت دینے کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ دوسرے سپلائرز کے نسبت ان سپلائرز کو فیور کر سکتی ہے. بہت سارے برائبری کے جو اسکینڈل آتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں, تاہم یہ انوالو کرتے ہیں گورنمنٹ کانٹریکٹس. زیادہ تر گورنمنٹ کے کانٹریکٹس کو ون کرنے کے لیے یہ برائبری کو یہ یوز کیا جاتا ہے, ہتھکنڈا. گورنمنٹ کے جو ملازم ہوتے ہیں, امپلائیز ہیں, دے آر ٹرسٹڈ ٹو ڈو واٹس بیسٹ فار دا پبلک گڈ. ان پہ یہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے کہ یہ عوام کے بینیفٹ میں جو چیز ہوگی یہ وہ کریں گے, ایسی پروڈکٹس بائی کریں گے, ایسے کانٹریکٹس سپلائر کو سیل کریں گے جو کہ بیسٹ ہوگا پرفارمنس میں اور کاسٹ میں بھی چیپ ہوگا. If a government is awarding an aerospace contract, the government employees responsible for choosing the supplier should consider the value of supplier to the country as a whole. اس نے یہ دیکھنا ہے کہ how much he is valuable to the country, اور کتنا اس کا ہمیں فائدہ ہوگا کنٹری کو یا اس کی عوام کو. اس میں سے ایک سب سے امپورٹنٹ ڈیسیژن جو کی ڈیسیژن میکر ہے, he influences the decision for his or her personal gain, then public trust is betrayed. اگر وہ اپنے فائدے کے لیے برائب لے لیتا ہے, اپنے فائدے کے لیے رشوت لے لیتا ہے, اپنا فائدہ سوچ لیتا ہے, تو پبلک ٹرسٹ کو یہ دھوکہ ہوتا ہے, اور اس میں سفر جو کرتی ہے وہ پبلک کا ٹرسٹ سفر کرتا ہے, پبلک کی ویلفیئر سفر کرتی ہے. برائب جو ہے, یہ جو رشوت ہے, یہ آفرڈ کی جاتی ہے ٹو ون کانٹریکٹس, اور یہ کامن ہے انڈسٹریز ویئر کانٹریکٹس آر لارج اینڈ ویئر فیو پبلک امپلائیز آر انوالوڈ ان جو ڈیسیژن میں کہ کس کو سیل کیا جائے یہ کانٹریکٹ. جہاں پہ زیادہ لوگ انوالو ہو جاتے ہیں وہاں پہ برائبری تھوڑا سا افیکٹو نہیں رہتی. جہاں پہ ایزی ہے کہ ایک دو ڈیسیژن میکرز کو آپ ون کر لیں, ایک دو ڈیسیژن میکر ہوں, اس کو برائب دے کے آپ اگر کانٹریکٹ ون کر لیں تو وہاں پہ ایزی ہے برائب دینا, انسٹیڈ آف گیونگ برائبس ٹو ٹو مینی پیپل. برائب بہت زیادہ کامن ہے لیس ڈیولپڈ کنٹریز میں, اس کی جڑیں بہت زیادہ گہری ہیں ان کنٹریز میں جو کہ لیس ڈیولپڈ ہیں. اب ایک ریسنٹ اسٹڈی ابھی ہوئی ہے, اس نے فائنڈ کیا کہ جس کنٹری میں جی این پی جو گراس نیشنل پروڈکٹ ہے پر کیپیٹا وہ کم ہے, لیول آف گورنمنٹ برائبری بہت زیادہ ہے, وہاں پہ کرپشن بہت زیادہ ہے. the same study also showed کہ bribery is more prevalent in countries جو کہ پاور ڈسٹینس میں ہافسٹیڈ کی جو پاور ڈسٹینس کی ڈائمینشن ہے اس پہ بہت ہائی سکور کرتے ہیں. اب سب سے کم برائبری اور کرپشن جو کہ 2001 میں ایک اسٹڈی ہوئی ہے, اس نے فائنڈ کیا کہ فن لینڈ میں ہے, اور سب سے زیادہ برائبری اور کرپشن بنگلہ دیش میں ہے. پاکستان بھی اس رینکنگ میں کافی ہائی ہے. پاکستان, نائجیریا, یوگنڈا, انڈونیشیا, یہ وہ کنٹریز ہیں جہاں پہ برائبری
بہت زیادہ پریویل کرتی ہے. سو ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس کو کیسے ریڈیوس کیا جائے. ورچولی تمام جو کنٹریز ہیں وہ آؤٹلا کرتی ہیں برائبری کو اور اس کو ان ایتھیکل سمجھتی ہیں, اور اپنے خاص طور پہ آفیشیل گورنمنٹس جو ہیں وہ ان کو بہت اسٹرکٹ ہے آرڈرز کے برائبز نہیں لینی. ان لیٹ 1970s میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں بہت زیادہ اسٹرکٹ اسٹیپ لیے گئے, اس کو بہت زیادہ لاس میں چینجنگز لے کر آئے تاکہ برائبری کو کسی طریقے سے یہ کنٹرول کریں, کرپشن کو کنٹرول کریں. اب اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ مینی ملٹی نیشنل کیپنگ ریکارڈ آف دیز برائبس فار دیئر ٹیکس اکاؤنٹنٹس. انہوں نے یہ جو برائبس دیتے تھے انہوں نے اپنے ریکارڈز, اکاؤنٹنگ ریکارڈز میں بھی مینشن کرنا شروع کر دیا. اس سے یہ فائدہ ہوا کہ برائبز لینے والے ادارے, برائبز لینے والے لوگوں کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکی اور ان پہ اسٹرکٹ ایکشن لیے گئے. بہت سارے کنٹریز میں بہت سارے اتھارٹیز بن جاتی ہیں, بہت سارے ایجنسیز بنا دی جاتی ہیں جو برائبری اور اس طرح اسکینڈل کے کیس کو مانیٹر کرتی ہیں. پاکستان میں نیب کا ادارہ, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو, ایک ایسا ادارہ جو گورنمنٹ آفیشلز پہ نظر رکھے ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ بہت گورنمنٹ آفیشلز کوئی ان ایتھیکل وے سے اپنا نہ بنائیں, پروفٹ نہ جنریٹ. گورنمنٹ آفیشلز ان ایتھیکل وے سے کانٹریکٹ کو سیل نہ کریں. سم ٹائمز یو ایس کی کچھ فرمز ہوتی ہیں جو کہ ایکسپیڈیٹنگ پیمنٹس کر دیتی ہیں. ایکسپیڈیٹنگ پیمنٹس کیا ہے کہ وہ پروسیجر کو تیز کرنے کے لیے, پروسیجر کی سپیڈ کو تیز کرنے کے لیے جو فارمز اور فنکشن اس طرح کی تھنگز ہوتی ہیں اس کو تیز کرنے کے لیے پیمنٹس کر دیتی ہیں ان اتھارٹیز کو تاکہ ان کا پروسیس جلدی ہو سکے. سول سرونٹس کو وہ پیسے دے دیتے ہیں کہ ہمارا کام جو پھنسا ہوا ہے جلدی کیا جائے. اس کو ایکسپیڈیٹڈ پیمنٹس کا نام دیا جاتا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ یہ برائبز نہیں ہے. ایگزامپل کے طور پہ if office computers were sitting at customs and not being processed and expediting payment دی جا سکتی ہے جو کہ اسپیڈ اپ کر دے پیپر ورک کو. 2 ملٹی نیشنل کمپنیز یونیلیور اور بی پی ایڈمیٹڈ, پارلیمنٹ میں انہوں نے ایڈمٹ کیا یو کے میں کہ ہم ایکسپیڈیٹنگ پیمنٹس دیتے رہے ہیں ڈیولپنگ کنٹریز میں, اور یہ ان ایتھیکل نہیں ہے بیکاز دیز ور ناٹ کنسیڈرڈ ایز اس کو برائبری کے طور پہ. However, some firms have refused to participate in such kind of things جو ایکسپیڈیٹنگ پیمنٹس ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم کچھ بھی ہو جائے یہ نہیں دے سکتے. بہت سارے کنٹریز کے آفیشلز لائک میکسیکو کے وہ پی اینڈ جی کو فورس کرتے رہے کہ اگر آپ نے اپنے ڈاکومنٹس کی پروسیسنگ تیز کرانی ہے تو آپ کو ایکسپیڈیٹنگ پیمنٹس دینی پڑیں گی, لیکن پی اینڈ جی نے ریفیوز کیا. دین یہ میسج تھا ٹو دوز پیپل کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نیگیٹو تھنگز میں انوالوڈ نہیں ہوں گے. ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے کہ گورنمنٹ کی کرپشن ایمرجنگ مارکیٹس میں بہت پریویلنٹ ہے, جو کہ ابھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہاں پہ بہت پریویلنٹ ہے. اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں ان ڈیٹیل. سمری میں دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے کیا کیا. ہم نے گلوبل مارکیٹس کو ان ڈیٹیل ڈسکس کیا. ہم نے گلوبل مارکیٹس کے بزنس مارکیٹس اور گورنمنٹ مارکیٹس کا جو ریمیننگ پارٹ تھا وہ ہم نے ڈسکس کیا. ہم اس پہ لیبریٹ ڈسکشن کرتے ہوئے یہ بات کی کہ گورنمنٹس کے کانٹریکٹس کو ون کرنے کے لیے ہم نے فائنڈ کیا کہ گورنمنٹس کی بہت ساری ریکوائرمنٹس کو فل کرنا پڑتا ہے, جس میں ایلیجبلٹی اسکرین سب سے پہلے تو آپ ایلیجبل ہونے چاہیے, آپ کے پاس اتنا ایکسپیرینس ہونا چاہیے, آپ کے پاس ایفیشینٹ سٹاف ہونا چاہیے, مینیجبل آپ کر سکیں اس اپنے سارے کام کو جو کہ آپ کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ دین آپ کو پروسیجرلس کی بہت سارے فارم, بہت سارے سٹیپس اٹھانے ہیں, بہت سارے میکینزمز ہیں جن کو فالو کرنا ہے. دین آپ کی لنکیج اسکرین ہے. لنکیج اسکرین میں یہ کہ آپ کو ہو سکتا ہے لوکل بزنس کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی پڑے. دین کمپیٹیو اسکرین ہے, آپ کو کمپیٹیو پرائس دینی پڑے گی ایز کمپیئر ٹو ویریس کمپیٹرز, آپ کو لو پرائس دینی پڑے گی. دین انفلوئنس اسکرین ہے, آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے وہ کون سے ڈیسیژن میکرز ہیں جو کہ ڈیسیژن کو انفلوئنس کرتے ہیں. آپ نے ان ڈیسیژن میکرز کو کانٹیکٹ کرنا ہے اور کسی طریقے سے اپنے حق میں ڈیسیژن لینا ہے. دین ہم نے گورنمنٹ مارکیٹ کے بعد برائبری کو ڈسکس کیا جو کہ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے. آپ سم ٹائمز آپ ایکسپیڈیٹنگ پیمنٹس کر سکتے ہیں اپنے پروسیجرز کو تیز کرنے کے لیے, بٹ ریممبر برائبری ایوری کنٹری میں اس کو نیگیٹو کنسیڈر کیا جاتا ہے. آپ کی فورن کمپنیز برائب دیتے ہوئے یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اینڈ یو ہیو ٹو سی دیٹ کہ آپ کی کمپنی برائبری میں انوالو نہ ہو.
ہمارا گلوبل بائر بیہیویئر کا چیپٹر یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے. نیکسٹ لیکچر میں ہم گلوبل کمپیٹیٹرز کو ڈسکس کریں گے. گلوبل کمپیٹیٹرز کا چیپٹر ون آف دا امپورٹنٹ چیپٹرز ہوگا. اس میں نیکسٹ چیپٹر میں ہم گلوبلائزیشن آف کمپٹیشن کو ڈسکس کریں گے کہ گلوبل فرمز ورسز گلوبل فرمز کیسے کمپٹیشن ہے, یا گلوبل فرمز ورسز لوکل فرمز کمپٹیشن کا کیا سیناریو ہوتا ہے. دین کلچرل ایٹیٹیوڈ ورڈز کمپٹیشن بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ کلچرل ایٹیٹیوڈ لوگوں کا کیا ہے, فرمز کا کیا ہے کمپٹیشن میں. اس میں یورپ, جاپان اور ایمرجنگ مارکیٹس کا سیناریو ہم دیکھیں گے. دین ہوم کنٹری ایکشنز اینڈ گلوبل کمپیٹیونیس اینڈ کمپیٹرز فرام ایمرجنگ مارکیٹس ڈسکس کیا جائے گا, جس میں ہم اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز, بزنس گروپس اور نیو گلوبل پلیئرز کی ڈسکشن کریں گے. دین کنٹری آف اوریجن ایڈوانٹیج دیکھیں گے, کنٹری آف اوریجن کا ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے. یہ ساری ہماری نیکسٹ چیپٹر کی ڈسکشن ہوں گی. آج کا چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. نیکسٹ لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.